پاکستان مقرر شعلہ بیان، دشمن کی آنکھ میں کانٹا اور غیر مقلدین کے لیے ایک چمکتی ہوئی تلوار۔ میری مراد حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم وہ نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ایسے مزہ نہیں آئے گا، شیر آئے اسٹیج پہ اور آپ گیدڑ بن کے دکھائیں۔ نعرہ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر! تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، محفل حمد و نعت کے عنوان پر ہماری آج کی کانفرنس منعقد ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی مختصر اور بڑی آسان ایسی آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہے کہ جس آیت کا ترجمہ شاید کوئی ایسا انسان ہو جو نہ سمجھتا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے آج اس مضمون پر گفتگو کرنی ہے۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے عالم دنیا کو پیدا کیا، دارالعمل بنا کے، عالم آخرت کو پیدا کیا، دارالجزا بنا کے۔ اس جہان میں انسان عمل کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اس جہان میں اللہ اجر عطا فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق۔ انسان کی حیثیت محدود ہے، انسان کا عمل بھی محدود ہے، اللہ رب العزت کی شان بھی غیر محدود ہے، حق جل مجدہ کی جانب سے دیا جانے والا اجر بھی غیر محدود ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔
اللہ رب العزت نے پیدا تو ہمیں عبادت کے لیے فرمایا ہے، لیکن عبادت وہ انسان کرتا ہے جو انسان سانس لیتا ہو، انسان جاگتا ہو، چلتا پھرتا ہو، یہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس انسان کی زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس میں انسان کا مال اور انسان کا بدن، یہ دو بنیادی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بعض وہ ضرورتیں جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، بعض وہ ضرورتیں جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے خالق نے 3 چیزیں پیدا فرمائی۔ نمبر 1 سیزن اور موسم، وقت اور زمانہ۔ نمبر 3 جگہ اور مکان۔ نمبر 3 ماہرین اور سمجھنے والے لوگ، جس کو جگہ اور مکان کہتے ہیں، میں آج کی زبان میں اس کو منڈی کہتا ہوں، اور جس کو موسم کہتے ہیں، میں آج کی زبان میں اس کو سیزن کہتا ہوں۔ اگر آپ کو دنیا کی نعمتیں چاہیے، اس کے لیے آپ منڈی اور سیزن اور اس مال کو سمجھنے والے افراد کو تلاش کرتے ہیں۔ میں مزید بات کو آسان کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر آپ حضرات گندم خریدنا چاہیں، گندم کی مارکیٹ اور منڈی میں جائیں گے تو تھوڑے پیسوں پر گندم زیادہ ملے گی، مارکیٹ سے باہر ہوں گے تو زیادہ پیسوں پر گندم کم ملے گی۔ اگر آپ حضرات گندم چاہتے ہیں، گندم کے سیزن میں کم قیمت پہ زیادہ ملے گی، سیزن گزر گیا تو زیادہ پیسوں پہ کم گندم ملے گی۔ تو دنیا میں جو نعمتیں خالق نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ نے منڈیاں بھی بنائی ہیں اور سیزن بھی بنایا ہے۔ اسی طرح اس منڈیوں کو سمجھنے والے اللہ نے افراد بھی پیدا کیے ہیں۔ میں اور آپ میں سے وہ لوگ جو ان امور کے ماہر نہیں ہیں، گندم خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں، چاول لینے کے لیے مارکیٹ میں جائیں، ہم اچھے اور برے، کھرے اور کھوٹے چاول میں فرق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دور میں ملاوٹ بڑی کثرت کے ساتھ ہے۔ اچھے چاول ہوں گے ہم نہیں پہچان سکتے، کیوں؟ ہلکے قسم کے چاول کے اوپر اچھی پالش کر کے ان کو مارکیٹ میں غلط طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ماہر سمجھتا ہے یہ چاول اچھا ہے، یہ چاول اچھا نہیں تھا، گھٹیا چاول پر اچھی پالش ہے۔ تو دنیا کی نعمت کے حصول کے لیے 3 چیزیں چاہیے۔ نمبر 1 جہاں وہ چیز ملتی ہے وہ منڈی، نمبر 2 جس سیزن میں وافر مقدار میں ملتی ہے وہ موسم، نمبر 3 اس سیزن اور منڈی کی موجودگی میں اس مال کو سمجھنے والے افراد جن پر آپ اعتماد کریں۔ بالکل اسی طرح دین کے لیے اللہ نے 3 چیزیں پیدا کی ہیں۔ نمبر 1 سیزن، نمبر 2 منڈی، نمبر 3 شریعت کے اعمال کو سمجھنے والے ماہرین۔ میں بڑی آسان کر کے بات عرض کر رہا ہوں تاکہ اللہ کرے بات ہمیں سمجھ آئے۔ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پر کتنی نمازوں کا اجر ہے؟ ایک۔ مسجد میں پڑھے تو باجماعت کتنی بار؟ 27 یا 25۔ اگر یہی نماز آپ بیت المقدس میں جا کر پڑھے تو بولتے ہیں نا 1000، اور اگر آپ یہی نماز مسجد نبی میں جا کر پڑھے تو 50,000۔ اگر یہی نماز مسجد حرام بیت اللہ میں جا کر پڑھے تو دیکھو، نماز ایک پڑھی ہے لیکن جگہ بدلی ہے تو نماز کے اجر میں فرق پڑا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح دنیا میں منڈی میں جا کر آپ مال تلاش کریں، مکان میں جا کر مال تلاش کریں تو تھوڑے پیسوں پہ زیادہ مال ملتا ہے،
وہی ایک رکعت گھر پہ، وہی ایک رکعت مسجد حرام میں، یہاں ایک رکعت پر ایک رکعت کا اجر ہے، وہاں ایک رکعت پر 1,00,000 کا اجر ہے۔ اور اگر اللہ توفیق عطا فرمائے جہاد کے میدان میں نکل جائے، اسی ایک رکعت پہ 49 کروڑ کا اجر ہے۔ جگہ بدلتی گئی تو اجر بھی بدلتا چلا گیا۔ بالکل یہی حال سیزن کا ہے۔ آپ عام وقت میں ایک رکعت پڑھیں، اجر اور ہے۔ اگر فرض نماز کو فرض نماز کے وقت میں پڑھیں تو اجر اور ہے۔ جمعۃ المبارک کی ساعات میں اللہ سے مانگے تو مانگنے اور دینے کا طرز اور ہے۔ غیر رمضان میں عبادت کریں تو اجر اور ہے، رمضان میں عبادت کریں تو اجر اور ہے۔ تو جس طرح دنیا کی نعمت کے حاصل کرنے کے لیے ایک منڈی ہے اور دنیا کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ایک سیزن ہے، اسی طرح آخرت کی نعمت کو لینے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ جگہ عام جگہوں سے ممتاز پیدا کی ہے اور کچھ مکان اور زمان اللہ نے عام زمانوں سے ممتاز پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اموال کو سمجھنے کے لیے کچھ افراد اللہ نے پیدا کیے ہیں جو دنیا کے مال کو سمجھتے ہیں، کھرے اور کھوٹے میں فرق کرتے ہیں۔ اسی طرح حق جل مجدہ نے دینی امور کے ماہرین پیدا فرمائے ہیں جو کھرے اور کھوٹے کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھے اور ناقص بکرے میں فرق کرنا ہو، آپ کو کسائی کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے کہ اس دور میں ایک مستقل یہ چال چلی، قربانی کے دنوں میں ایک ٹیکہ لگاتے ہیں اور گوشت وہ بکرا پھولا ہوا نظر آئے گا۔ آپ 2 دن گھر رکھیں گے، جب اسی بکرے کی ہوا اتر جائے گی، جو 1 من کا نظر آتا تھا آپ کو 10-20 کلو کا نظر آئے گا۔ کسائی سمجھتا ہے یہ جو بکرا پھولا ہوا ہے اس کو ٹیکہ لگا ہے، یا جو بکرا ہمیں موٹا نظر آتا ہے اس کے اندر گوشت کی فراوانی ہے۔ جس طرح کسائی بکرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے تو اپنے سامنے آنے والے کو دیکھ کر ماہر بھی اندازہ لگا دیتا ہے اس کے اندر علم کی بو ہے، اس نے علم کو پڑھا ہے یا 2-4 غلط حدیثیں یاد کر کے سینہ تان کے چل رہا ہے۔ اس کے علم میں ہوتا ہے کہ اندر ہوا بھری پڑی ہے یا واقعتاً اس کے اندر علم کی دولت موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا اب بات سمجھو، جس طرح دنیا کے لیے ہمیں جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے مال کے حصول کے لیے، جس طرح دنیا میں ہمیں وقت کا انتخاب پڑتا کرنا ہے مال کے حصول کے لیے، جس طرح دنیا میں ماہرین کا انتخاب کرنا پڑتا ہے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کے لیے، اسی طرح دینی اعمال کا پورا نفع حاصل کرنے کے لیے ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے مکان کا، ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے وقت کا، اور الگ کھرا اور کھوٹا الگ کرنے کے لیے ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے ماہرین کا، اسپیشلسٹ کا، مجتہدین کا اور فقہا کا۔ ان کا انتخاب کریں گے تو دنیا بھی ملے گی، ان کا انتخاب غلط کریں گے تو دین بھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک طبقے کا اعلان کیا، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ فرماتے ہیں بہترین طبقہ وہ ہے جو مجھ سے دنیا مانگے تو اچھی اور مجھ سے دین مانگے تو اچھا، مجھے یہ کہے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ میری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ دنیا بہتر تب ملتی ہے جب انسان انجینئر اور ماہرین سے رابطہ رکھے تو دین بھی تب اچھا ملتا ہے، آخرت بھی تب اچھی بنتی ہے جب انسان ماہرین سے رابطہ رکھے۔ ماہر سے رابطہ نہ رکھو تو دنیا کی نعمت نہیں ملتی، اور اگر ماہر سے رابطہ نہ رکھو انسان کو دین کی نعمت بھی نہیں ملتی۔ تو انسان کو نعمت کے حصول کے لیے رابطہ ماہرین سے کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کائنات میں ماہرین کون ہے؟ نمبر 1 انبیاء کرام کی ذوات مبارکہ، نمبر 2 خلفائے راشدین کی ذوات مبارکہ، نمبر 3 امت میں انبیاء اور خلفائے
خلفائے راشدین کے بعد اصحاب پیغمبر کی مبارک اور شخصیات ذات، نمبر 3 ان کے بعد تابعین کا طبقہ اور تابعین میں سے فقہاء کا طبقہ، فقہاء امت کے بعد عموماً اولیاء اور صالحاء کا طبقہ، جسے ہم شریعت کی روشنی میں اجماع امت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اگر دین ہم لینا چاہتے ہیں، نمبر 1 پیغمبر کے در پہ جانا پڑے گا، نمبر 2 صحابہ کے در پہ جانا پڑے گا، نمبر 3 اولیاء کے در پہ جانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر رب نے انعام کیا ان میں پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، جن پر رب نے انعام کیا ان میں دوسرا طبقہ صحابہ کا ہے، جن پر رب نے انعام کیا ان میں تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، جن پر رب نے انعام کیا ان میں چوتھا طبقہ اولیاء کا ہے۔ تو رب نے فرما دیا اگر تم نے دین کو لینا ہے پھر نبی کے دروازے پر آؤ، اگر تم نے دین کو لینا ہے صحابہ کے دروازے پر آؤ، اگر تم نے دین کو لینا ہے شہداء اور صلحاء کے دروازے پر آؤ۔ صرف مکے میں جانا کافی نہیں ہے، صرف مدینہ منورہ میں جانا کافی نہیں ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے مدینے کا امام کون ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے مکہ کا امام کون ہے۔ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں، کبھی لوگ یہ بات کہتے ہیں ارے ہم مکے اور مدینے میں گئے ہیں اور مکے میں یہ کام ہوتا ہے، مدینے میں یہ کام ہوتا ہے، ہم نے دیکھنا کہ کام کرنے والا کون ہے۔ مکہ اور مدینہ میں کام کرنے والا کون تھا؟ سب سے پہلے نظر شخصیات پہ پڑے گی، ان شخصیات کے بعد نظر پڑے گی ان شخصیات کے اعمال پہ پڑے گی۔ اللہ نے مکے میں جس شخص کو پیدا کیا اور دنیا کا امام بنایا اس کا نام خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پیغمبر کے دامن میں آنے والے پہلے شخص کا نام ابوبکر صدیق ہے، ان کے دامن میں آنے والی پہلی عورت کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ پیغمبر کے دامن میں آنے والے سب سے پہلے بچے کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ پیغمبر کے دامن میں آنے والے سب سے پہلے نوجوان کا نام حضرت زید ہے۔ یہ پیغمبر کی خدمت میں آئے تھے، آنے والے نوجوان بھی ہیں، آنے والے بوڑھے بھی ہیں، آنے والے بچے بھی ہیں، آنے والے عورتیں بھی ہیں، یہ پیغمبر کے دامن میں آئی ہے۔ حضور کو اللہ نے کائنات کا امام بنایا، جو پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہوئے اللہ نے پیغمبر کے بعد ان کو امام بنایا، جو پیغمبر کے غلاموں کے غلام بنے رب نے ان کو کائنات کا امام بنایا ہے۔ اگر تم دین کی نعمت کو لینا چاہو پھر پیغمبر کے دروازے پر آؤ، کیونکہ اللہ نے امت کو پیغمبر کے حوالے کیا۔ رب نے قرآن میں اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ ہم نے تیری عبادت کرنی ہے، ہم نے تجھے دیکھا بھی نہیں، اللہ تیری عبادت کرنی ہے، ہم نے تجھے سنا بھی نہیں، اللہ دیکھ سکتے بھی نہیں، اللہ سن سکتے بھی نہیں، اللہ عبادت کیسے کرے؟ خالق کی طرف سے جواب آتا ہے تم نے مجھے تو نہیں دیکھا، تم نے مجھے تو نہیں سنا، لیکن جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے سنا، میں نے اس کو تمہارے اور اپنے درمیان واسطہ بنا دیا۔ اس واسطے کا نام محمد ہے، میں نے واسطہ بنا دیا۔ اس کا نام خاتم الانبیاء ہے، میں نے واسطہ بنا دیا۔ اس کا نام آخری رسول ہے، تم نے نہیں دیکھا، اس واسطے نے مجھے دیکھا بھی ہے، تم نے نہیں سنا، اس واسطے نے مجھے سنا بھی ہے، اور وہ اتنا معتبر ہے میں اللہ اعلان کر رہا ہوں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی زبان نہیں بولتا، وہ میری زبان بولتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ میرے کلمات کہتا ہے۔ اللہ کبھی وہ بولتا ہے قرآن پڑھتا ہے، کبھی وہ بولتا ہے الفاظ سامنے آتا ہے، ہم اس کی بات پر اعتماد کیسے کریں؟ رب نے اعلان کر دیا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، وہ میرا پیغمبر جو کہتا جائے تم مانتے جاؤ، جس سے تمہیں منع کرتا چلا جائے تم باز آتے چلے جاؤ۔ پھر رب نے پیغمبر کو ایسے پیغام دیا جیسے دنیا کا اصول یہ ہے کبھی پیغام دیتے ہو خط کی صورت میں، کبھی پیغام دیتے ہو زبانی کی صورت میں، کہ جس میں پیغام خط کی صورت میں دیا جائے اس میں الفاظ بھی پیغام دینے والے کے ہوتے ہیں اور اس میں مراد بھی پیغام دینے والے کی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی تم خط کی صورت میں نہیں دیتے، پیغام زبانی جاتا ہے، الفاظ پیغام لے جانے والے کے، مراد پیغام بھجوانے والے کا،
بالکل اسی طرح اللہ نے پیغام دو دیے، ایک خط کی صورت میں جسے امت نے قرآن کہا، ایک زبانی پیغام کی صورت میں جسے حدیث پیغمبر کہا۔ تو رب جب بھیجتا ہے قرآن کو، اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مراد بھی اللہ کی ہے۔ حدیث پیغمبر جو حضور ارشاد فرماتے ہیں، الفاظ پیغمبر کے ہیں، مراد اللہ کی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، پیغمبر چاہے تو مسئلہ بیان کرتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ دے، پیغمبر چاہے تو مسئلہ بیان کرتے ہوئے حدیث پیغمبر پڑھ دے۔ قرآن ماننا بھی ایمان ہے، حدیث پیغمبر ماننا بھی ایمان ہے۔ قرآن ماننا بھی ایمان ہے، حدیث پیغمبر ماننا بھی ایمان۔ توجہ رکھنا، یہ میری تمہیدات چل رہی ہے، میں نے خلاصہ نتیجہ آخر میں جا کر نکالنا ہے۔ قرآن بھی اللہ کا فرمان ہے، حدیث پیغمبر بھی اللہ کا فرمان ہے۔ فرق یہ تھا، قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے، مراد بھی اللہ کی، حدیث پیغمبر میں الفاظ پیغمبر کے مگر مراد اللہ کی تھی۔ ہم نے دونوں پہ ایمان لانا تھا، تو ہم نے یہی کہا تھا نا، اللہ تو نے حکم عبادت کر دیا، ہم نے تجھے سنا اور دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ جس پیغمبر کو تم نے مانا ہے، اس پیغمبر نے مجھے دیکھا ہے، اس پیغمبر نے مجھے مانا ہے۔ اللہ اس پیغمبر نے دیکھا بھی، اس پیغمبر نے سنا بھی، لیکن یہ تو ابو بکر صدیق کے لیے ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا، عمر عثمان علی کے لیے ہے جن نے پیغمبر کو دیکھا، معاویہ حسنین کے لیے ہے رضی اللہ عنہ جن نے پیغمبر کو دیکھا۔ اللہ ہم نے تو پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، ہم کیا کریں؟ خالق نے جواب دے دیا، پیغمبر کی زبان سے دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ پیغمبر مینا میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، اصحاب پیغمبر سے فرمایا رب نے مجھے بھی دیا، میں نے تمہیں دے دیا۔ اصحاب پیغمبر نے بیک زبان ہو کر کہا حضرت صرف دیا نہیں، یہ نے کہا ادا فرما دیا۔ پھر پیغمبر نے جملہ فرمایا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم نے دین مجھ سے لیا، آگے تم نے پہنچانا ہے۔ قرآن تمہیں دیا، تم نے آگے پہنچانا ہے۔ نماز میں نے دی ہے، تم نے آگے پہنچانا ہے۔ روزہ میں نے دیا، تم نے آگے پہنچانا ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے امت کو حوالے پیغمبر کے دیا، پیغمبر نے حوالے اصحاب پیغمبر کے دیا۔ نبی قرآن وہی دیتا ہے جو رب نے دیا، نبی نماز وہی دیتا ہے جو رب نے دی ہے، نبی روزہ وہی دیتا ہے جو رب نے دیا، پیغمبر دین وہی دے کر گیا جو رب نے دیا۔ اصحاب پیغمبر نے وہ دیا جو محمد نے دیا۔ قرآن وہی تھا جو نبی رب سے لایا، قرآن وہی تھا جو صدیق پیغمبر سے لیتے، دین وہی تھا جو پیغمبر نے رب سے لیا، دین وہی ہے۔ اصحاب پیغمبر نے پیغمبر سے لیا تو رب نے امت کو پیغمبر کے حوالے کیا، پیغمبر نے اصحاب پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ عبادت کرنی ہے رب کی بات مان لے، اللہ کی ماننی ہے، پیغمبر کی مان لے، پیغمبر کی مان لیا، صحابہ پیغمبر کی پیغمبر کی مان لیا تو صحابہ پیغمبر کی مان لے۔ پھر اشکال پیدا ہوگا، اللہ ہم نے تو صحابہ پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، ہم کیا کریں؟ یہ بات ٹھیک ہے، اللہ تجھے نہیں دیکھا، تو نے محمد دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، صحابہ پیغمبر دے دیے، اللہ ہم نے تو صحابہ پیغمبر کو بھی دیکھا، اللہ ہم کیا کریں؟ پھر بھی رب نے جواب دیا، امت کو مایوس تو نہیں کیا نا۔ اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں اور پیغمبر کی زبان سے بھی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، تم نے بات اللہ کی مانی ہے، واطیعوا الرسول، تم نے بات پیغمبر کی مانی ہے، تم نے اللہ اور رسول کو نہیں دیکھا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، کیا ہوا؟ اگر پیغمبر نہیں ہوگا، پیغمبر کے صحابہ ہوگے، اگر پیغمبر کے صحابہ بھی نہیں ہوگے، اولي الامر تو ہوں گے نا۔ اولي الامر کا معنی حضرت علی بیان فرماتے ہیں، فقہاء فی الدین، اولي الامر کا معنی عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، فقہاء فی الدین ہوگے۔ پھر میں تم نے صحابہ پیغمبر کو نہیں دیکھا، کسی فقیہ کو تو دیکھا ہوگا، کسی مجتہد کو تو دیکھا ہوگا۔ اگر تم نے فقیہ کو نہیں دیکھا، فقیہ نے دین مدبر کیا، وہ تو پہنچا ہوگا، فقیہ نے مسئلے لکھ لیے، وہ تو پہنچے ہوگے۔ میرے اللہ کی شان دیکھے میرے دوستوں، میں ایک بات کہہ دو، مالک کے مسلمانوں، میرے اللہ کا نرالا نظام دیکھے۔ اللہ نے قرآن پیغمبر کو دیا ہے مگر پیغمبر نے تو لکھ کر نہیں دیا، اصحاب پیغمبر کو حدیث دی ہے مگر ساری تو لکھ کر نہیں دی ہے، اصحاب پیغمبر نے امت کو دی ہے مگر ساری لکھ کر تو نہیں دی ہے نا۔ پیغمبر موجود تھا، اصحاب پیغمبر نے پیغمبر کی زبان سے سنا، اعتماد کر لیا، عمل کر لیا۔ تابعین موجود تھے، اصحاب پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھا، اعتمادی نہیں تھی، نماز ان کو دیکھ کے پڑھنی ہے۔ اصحاب پیغمبر نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا لیکن نبی نے نماز کیسے پڑھی؟ رب نے جبریل کو بھیجا، جہاں جبریل نماز پڑھ کے میرے پیغمبر کو دکھا دے۔ جبریل نماز پڑھتا
पढ़ते पैगंबर देखते पैगंबर नमाज पढ़ते असहाबे पैगंबर देखते असहाबे पैगंबर नमाज पढ़ते इमाम अबू हनीफा देखते मुझे क्या लेते पैगंबर नमाज को पढ़ते जो जुम्मे में पढ़ी है रब के हुक्म पे अबू बकर उमर उस्मान अली ने नमाज को पढ़ी है जो पैगंबर पढ़ते रब के हुक्म पे और सहाबे पैगंबर को देखते इमाम अबू हनीफा ने नमाज को पढ़ी है जो सहाबे पैगंबर ने पढ़ी है मोहम्मद नमाज पढ़े तो भी ठीक है असहाबे पैगंबर पढ़े तो भी ठीक है अबू हनीफा पढ़े तो भी नारे तकबीर राजा डॉक्टर खब्बे अबूबकर खाने सहाबा अहमद सहाबा मुनावेरा बलवाना या तुमंसा नारे तकबीर नबी पढ़े जिब्रील को देखकर तो नमाज बोलिए ना नबी पढ़े जिब्रील को देखकर नमाज सहाबा पढ़े नबी को देखकर तो नमाज इमाम अबू हनीफा नमाज पढ़े सहाबा को देखकर तो नमाज आज 8-9 साल का बच्चा नमाज पढ़े और गलत पढ़े तो बाप टोकता है इमाम अबू हनीफा गलत पढ़ते तो सहाबा न टोक देते आज के आदमी का ईमान सहाबा से बुलंद तो नहीं है ना इमाम अबू हनीफा तो वो थे मक्के में जाके नमाज पढ़ी आले मक्का ने कहा मारईना अहसन सलातन मिन अबी हनीफा हमने अबू हनीफा से खूबसूरत नमाज पढ़ने वाला मक्के में कोई नहीं देखा इमाम अबू हनीफा की नमाज इतनी बुलंद थी मेरे दोस्तों में ये तो तवज्जो रखना मैंने कहा था ना सीजन का भी ख्याल करो बड़ी अच्छी बात है कोई तुम्हारे सीजन को खराब करेगा हमने कहा भी औकात को देखो बड़ी अच्छी बात है अरे मंडियों को देखो बड़ी अच्छी बात है दुनिया में चोर आते हैं वो हमला करेंगे कभी हमला करेंगे सीजन के बावजूद तुम्हारे माल को बर्बाद कर देंगे कभी हमला करेंगे मंडी के बावजूद माल को बर्बाद कर देंगे कभी हमला करेंगे स्पेशलिस्ट नहीं होंगे तुम्हारे माल को बर्बाद कर देंगे तवज्जो रखना जो तुम्हारी दुनिया का नुकसान करना चाहे कभी हमला सीजन में तुम्हारे माल पे करेगा कभी हमला मंडी में तुम्हारे माल पे करेगा और कभी हमला तुम्हारे माहिरीन पे करेगा और अक्लमंद लोग अपने सीजन की भी हिफाजत करते हैं अपनी मंडी की भी हिफाजत करते हैं और अपने स्पेशलिस्टों की भी हिफाजत करते हैं रब ने हमें सीजन दिया उनमें जुमे का दिन था हमने हिफाजत की है और सीधा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से है पैगंबर ने को मुसल्ले पे खड़ा किया था ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान लेकिन तो सीजन था सीजन में इबादत थी ये मोहल्ले में चोर आ गया तुम्हारे सीजन की इबादत पे कब्जा करने के लिए हमने कहा जुमे के दिन अजान दो देंगे कहते हैं नहीं नहीं हमने जुमे के दिन की अजान एक देनी है मैंने कहा भी क्या हुआ ये सीजन की इबादत तुमने खराब क्यों की है हमारे पास स्पेशल उस्मान बिन अफ़्फ़ान मौजूद था ना हमारी नमाज खराब नहीं हुई उस्मान बिन अफ़्फ़ान को छोड़ा है नमाज बर्बाद हो गई मेरे पास बुखारी मौजूद थी ना बुखारी जुमे के दिन की 2 अजानों की बात करता है लेकिन ये एक अजान की बात करके बुखारी का भी इनकार करता है उस्मान बिन अफ़्फ़ान का भी इनकार करता है इमाम बुखारी को भी नहीं मानता अली बिन अबी तालिब को भी नहीं मानता इसके बुखारी के लफ्ज़ से कभी धोखा न खाना रब्बे काबा की कसम ये चोर है इसने हमला किया है इस चोर को समझ जा अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम रुक जाओगे मुझे एक नौजवान ने फोन किया कहते हैं मौलाना बुखारी से मसला पूछ रहे मैंने कहा बड़े शौक से पूछे कहते हैं इमाम बुखारी कहते हैं अल्लाह के पैगंबर ने रफ़ुल यदैन में किया था तुम बुखारी की बात क्यों नहीं मानते मैंने कहा बेटा बात रफ़ुल यदैन की नहीं है अरे पहले इस्तिंजा किया जाते हैं फिर वुज़ू किया जाते हैं फिर मस्जिद में जाते हैं फिर जाके नमाज पढ़ते हैं इमाम बुखारी कहते हैं पैगंबर ने जब पेशाब किए तो खड़े होके मुझे चाहिए था पहले टूटियों पे खड़े होकर पेशाब करता इमाम बुखारी जो कहते इमाम बुखारी कहते पैगंबर नमाज पढ़ते हैं अपने पाँव में जूतियां पहन के मुझे चाहिए तो जूतियां पहन के चले जाता पूरी तरतीब तो ये थी ना पहले खड़े होकर पेशाब कर फिर जूतियां पहन के मस्जिद में जा फिर नमाज रफ़ुल यदैन कर मैं भी मान लूंगा ना तूने बुखारी की रिवायत पे अमल किया अगर तू कहते हैं पैगंबर ने खड़े होकर पेशाब किया गैर मुक़ल्लिद हो रखिएगा नहीं नहीं जी हुजूर को मौसम था मैं कहता तो बुखारी में तो नहीं है हुजूर तूने अपनी तरफ से बात घड़ी है ना कहते शारे लिखते हैं मैंने कहा शारे अगर पैगंबर के खड़े होकर पेशाब करने में बात कर सकता है तो फिर जूते पहन के पैगंबर ने नमाज पढ़ी है तू क्यों नहीं पढ़ता कहते हैं मौसम था मैंने कहा बात हो गई ना अगर रफ़ुल यदैन किया अगर मैं भी मौसम कह दो फिर कलाम क्या हुआ या तो पूरी बुखारी पे अमल कर ले या पूरी बुखारी को छोड़ दे मुझे तुझमें फर्क ये है तो बुखारी आगे जाते मैं बुखारी पूरी जाता मैं कहता हूँ पैगंबर ने खड़े होकर पेशाब किया बुखारी में 4 रवायतें मौजूद है अगर अमल तू भी नहीं करता अमल मैं भी नहीं करता मैं क्यों नहीं करता
لیکن تو پیغمبر کی مبارک عادت یہ نہ تھی، پیغمبر کا اوصاف تھا، پیغمبر نے جوتے پہن کے نماز پڑھی ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، میں جوتے پہن کے نہیں پڑھتا، تو پیغمبر کی عادت یہ نہیں تھی، عادت پیغمبر کی جوتے اتار کر تھی، اگر جوتے پہن کے پڑھی ہے وہ پیغمبر کا اوصاف تھا، رفع الیدین بخاری میں ہے، میں نہیں کرتا کیونکہ پیغمبر کی رفع الیدین مبارک عادت نہ تھی، رفع الیدین کے بغیر پیغمبر کی نماز بخاری میں ہے، وہ تجھے چیلنج دے دو اگر رفع الیدین کے بغیر پیغمبر کی نماز رفع الیدین میں نہ ہو میں مسلک تیرا قبول کر دوں گا، اگر بخاری میں ہو تو مسلک میرا ہے۔ سمجھے میں کہتا ہوں کرنا بخاری کے بعد اگر بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر کی نماز میں رفع الیدین نقل کرتا ہے، تیرے شہر کے مبشر ربانی نے اس کے خلاف گفتگو کی ہے، مجھ سے بات کرنا، مبشر ربانی نہیں کہا، کہتے یہ دو مقامات پہ رفع الیدین کرنا یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے مگر تین سے کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تیری بخاری کی روایت کو تو تیرا مبشر مفتی بھی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم سے کس بات سے تو بات کرتا ہے، میں نے یہ شیئر کیا تم بخاری کرو چھوڑ دو، میں نے کئی مرتبہ غیر مقلدین سے کہا بخاری سے نوجوان نے فون کیا اور یہ بخاری میں رفع الیدین ہے، میں نے کہا بخاری میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہتے جی کیا مانا، میں نے کہا بخاری میں تو اذان کے پورے کلمات بھی نہیں ہے، تم دکھا دو، بخاری میں تو ایک رکعت نماز بھی نہیں ہے، تم دکھا دو، تو تم پہلا کلمہ پڑھتے ہو بخاری میں تو پہلا کلمہ بھی نہیں ہے، تم دکھا دو، کہتے ہیں کہاں پر ہے، میں نے کہا تم کلمہ نماز کی بات نہیں ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم مجھ سے اس بات پر گفتگو کر لو، آج تک غیر مقلد گفتگو نہیں کر سکا، میں نے کئی بار کہا یہاں ہمارے پاس حقیقت کے ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی تھا لیاقت علی شاہ، مجھے فون کیا کہتے غیر مقلد کہتے ہم نے مناظرہ کرنا ہے، میں نے کہا کس بات پہ، کہتے طالب علماء کے خلاف تقریر کی ہے، میں نے کہا تقریر نہیں کی، میں نے طالب علماء کا آپریشن کیا ہے، میں نے کہا اس کا میں نے آپریشن کیا ہے، ویڈیو کیسٹ میں موجود ہے تو سن لینا، کہتے میں نے 10,000 کا اعلان کیا تھا تم طالب علماء کو لاؤ میں اس کی کتاب پہ مناظرہ کر دو، میں آج کوٹ عبد المالک کے غیر مقلد کہہ دو اگر طالب علماء نے ماں کا دودھ پیا کتیا کا دودھ نہیں پیا اپنی کتاب پہ مجھ سے مناظرہ کرے، اگر تیری کتاب سے تیرا بطلان ثابت نہ کر دو میں اپنی شکست لکھ دوں گا، لیکن تو نے بھوک امام پہ ماری ہے، تو نے بھوک اصحاب پیغمبر پہ ماری ہے، تو نے بھوک امام کعبہ پہ ماری ہے، لیکن تو اپنی کتب کی بات کر، ارے دجال و کذاب اپنی کتاب پہ تو مناظرہ قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتا، یہ آج لاہور میں چہرے دے کر جا رہو مبشر ربانی مجھے چہرے ہے میں چہرے دے دو تجھ سے مناظرہ تیری کتاب پر ہوگا، مبشر ربانی صحیح تجھ سے مناظرہ تیری کتاب پر ہوگا، طالب علمان تجھ سے مناظرہ تمہاری کتاب پہ ہوگا، میرے رب نے چاہا وہ تمہیں یوں نہیں مرنے دوں گا کہ تم مر جاؤ اور تم کیا جو ہے کسی نے للکارا نہیں تھا، تمہاری زندگی میں رب نے چاہا تمہیں ذلیل کر کے چھوڑوں گا، تم نے میرے کعبہ کے خلاف زبان درازی کی ہے میں تمہیں گالیاں نہیں دیتا، تمہاری کتاب پہ کہہ دو مجھے لیاقت علی شاہ کہنے لگا غیر مقلد میرے پاس موجود ہے، میں نے کہا فون پہ مجھ سے بات کرا، مجھ سے نہیں کرے گا یہ تجھ سے بات کرے گا، تمہارے ہاں کرانا شمشاد سلمی موجود ہے پوچھو غیر مقلدین سے، یعنی ایک بیان اس کے خلاف ان کے پاکستان کے مکہ اور مدینہ میں نے مامو کاجم کیے، آج تک دوبارہ شمشاد سلمی وہاں جا کر بھونک نہیں مار سکا، میں مامو کاجم میں کیا کرایا تھا لشکر طیبہ والوں تم نے اس مامو کاجم کی سرزمین پہ شمشاد سلمی کو بلا کے میرے امام کو گالیاں دلوائی ہے، میں نے اس کا 2.5 گھنٹے میں تفصیلی جواب دیے، آئندہ لشکر طیبہ نے مامو کاجم میں شمشاد سلمی کو بلایا اور میرے امام کے خلاف اس میں گفتگو کی، جس کی زبان نہ کھینچ لو تو مجھے کہنا دیوبندیت کا بیٹا نہیں تھا، مسلک بیان کرو تمہیں حق ہے، میرے کاغذ کو بھونکو تمہاری زبان کھینچ لوں گا انشاءاللہ، سننا انشاءاللہ، مجھے لیاقت علی شاہ کہتے میں نے کہا لاؤ طالب علمان کو، میں نے کیے چارے مجھ سے مناظرہ کر دو، کہتے جی طالب علمان سے نہیں ہوگا، میں نے کہا ہوگا کیسے، کہتے کراچی کا مولوی ہے، میں نے کہا اس کا نام لے، کہتے ابھی تک ہمیں نام بتانے کی اجازت نہیں ہے، میں نے کہا مناظر ہے یا پردہ نشین لڑکی ہے کہ نام بتانے کی اجازت نہیں ہے، اس کا نام تو ہوگا، کہتے جی مناظرہ ہوگا مگر حضرت طالب علمان کی قائد کری، میں نے کہا کس کی ہوگا، کہتے جی پورے دین پر ہوگا، میں نے کہا پورے دین کی بات رائے گڑھ کا بزرگ کرتے تو نہیں کر سکتا، رائے گڑھ کا بزرگ پورے دین کی بات کرے گا تو نہیں کر سکتا، کہتے پوری نماز پہ میں نے کہا کاغذ قلم لکھ دے، میں تحریر لکھا دو، اور کاغذ قلم نکالا، فون پہ گفتگو ہوتی، میں نے کہا لکھتے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مکمل نماز و احکام تم قرآن اور
بات کا نوجوان کہنے لگا کہتے ہیں غیر مقلد نے کر دیا ہم 95% قرآن حدیث سے ثابت کر دیں گے. میں نے کہا 5% کہاں گیا؟ کہتے ہیں کچھ دائیں بائیں سے تو دینا ہی پڑتا ہے نا, ہم 95%. میں نے کہا 5 تو تیری گفتگو اب تیری خون پہ چل رہی ہے نا, تو نے 5% کا انکار کر دیا. اپنے مولوی سے لکھوا لو, آج تک تم نہیں لکھوا سکے. اس لیے کہ تو پورے دن اور پوری نماز پہ مناظرہ غیر مقلد بات سکتے ہیں مگر مناظرہ قطر نہیں کر سکتا. اس لیے بات کہہ رہا تھا اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ بخاری اٹھائے تم گھبرایا مت کرو, امام بخاری ان کے نہیں ہے, امام بخاری تمہارے ہیں. میں نے مستقل ان مضامین میں گفتگو کی ہے, بخاری میرا ہے تیرا ہے, میں نے جگہ کھولا ہے ان کا امام بخاری سے دور کا راستہ اور دور کا تعلق بھی نہیں ہے. خیر میں عرض کرتا تھا ہم نے جمعے کے دن کی اذانیں 2 دی ہیں, غیر مقلد کہتے ہیں 1 2, ہم نے 2 کیوں دی ہیں؟ 2 کا تذکرہ بخاری میں ہے. بتانے والا عثمان بن عفان ہے, سیزن کی عبارت کو تو نے برباد کیا ہے. لیکن تو یہ سیزن کا چور ہے, اس پہ نگاہ رکھو, کبھی منڈی پہ حملہ کرے گا. منڈی سے مراد مدینہ منورہ ہے, منڈی سے مراد مکہ مکرمہ ہے, حملہ کرے گا. بخاری رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کی, میں مکہ سے مدینہ جا رہا تھا, میری اگلی سیٹ پر بھی غیر مقلد ہے, پچھلی پر بھی غیر مقلد ہے. دونوں دھوکہ دینے کے لیے نوجوان کو کہہ رہے ہیں کہ تم مدینہ جا رہے ہو نا, کیوں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں پیغمبر کا روزہ ہے, پیغمبر کی مسجد ہے. کہتے ہیں مسجد کی نیت کرنا, پیغمبر کے روزے کی نیت نہ کرنا. اگر روزے کی نیت کی تو مشرک ہو جائے گا. قاضی فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا نہیں بیٹا یہ جھوٹ بولتا ہے, تو پیغمبر کے روزے کی نیت سے جانا. وہ کہتے ہیں جھوٹ بول تو, فرمایا بالکل تو جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا جی کیسے؟ قاضی نے بڑی عجیب بات کی, فرمایا تو مجھے یہ بتا پنجاب سے تو سعودیہ کیوں آیا ہے, پنجاب سے مکہ مکرمہ کیوں ہے, پنجاب سے مدینہ منورہ کیوں ہے؟ ثواب کمانے کے لیے آئے, عبادت کے لیے. قاضی جی ہاں. اور قاضی نے پوچھا چلیے بتا اگر تم پنجاب میں رہ کر مسجد میں نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھتے کتنی نمازوں کا اجر ملتا؟ کہتے ہیں 27 کا. فرمایا تم بیت اللہ میں حرم میں پڑھو کتنی کا؟ کہتے ہیں 1 لاکھ کا. فرمایا مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جا کر پڑھو گے تو کہتے ہیں 1000 کا. وہ 50,000 والی روایت نہیں مانتے, کہتے ہیں 1000 کا. فرمایا عجیب بات ہے, تو پنجاب سے تو آیا تھا ثواب کمانے کے لیے, تو مکہ میں ثواب زیادہ ہے, مدینہ میں ثواب کم ہے, پھر مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں جاتا ہے؟ اگر مقصود ثواب تھا تو ثواب تو ہر میں مکہ میں زیادہ تھا, ہر میں مدینہ میں کم ہے, پھر تجھے مکہ میں رہنا چاہیے تھا, مدینہ میں نہ آتا نا. بلا جواب ہوا. قاری نے ہم فرمانے لگے بیٹا صاحب لفظوں میں کہتے کہ نہیں اگر صرف ثواب مقصود ہوتا تو مکہ میں زیادہ تھا, مدینہ میں کم تھا. معلوم ہوا مکہ میں کوئی اور ذات رہتی ہے, مدینہ میں کوئی اور ذات رہتی ہے جو مکہ میں نہیں رہتی. میں نے اس کے لیے صبر کیا, اس ذات کا نام محمد ہے جس کی جائے سکونت کا نام روزہ. یہ بات سچ ہے تو, اور میں نے کئی ایک موقع پر کہا اللہ کرے تمہیں بھی سمجھ آئے. آپ لاہور میں دیکھ لو, آپ لاہور میں دیکھو بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے, بڑے بڑے سائن بورڈ, اوپر کیا لکھا ہوگا؟ جماعت الدعوہ کی طرف سے حرمت رسول پہ جان بھی. آپ صبح دیکھ لو, آپ تو سائن بورڈ بہت سارے اتر گئے ہیں جو لگے ہیں, ان سائن بورڈوں پہ دیکھو وہاں مدینے کی کھجور کی فوٹو ہوگی, پیغمبر کے روزے کی تصویر ہے. معلوم ہوا پیغمبر کے روزے سے تعلق نہیں ہے, مدینے کی کھجور سے تعلق ہے. کھجور کا معنی سمجھتے ہو, کھجور سے مراد وہ نہیں جو تم کھا رہے ہو, کھجور کنایہ رزق سے ہے. تمہارا تعلق مکہ اور مدینے کے مال سے ہے, پیغمبر کے روزے سے نہیں ہے. مدینے کی کھجور کی تصویر لگ سکتی ہے تو پیغمبر کے روزے کی نہیں لگ سکتی. معلوم ہوتا ہے تیرا روزہ اور روزے والے سے دور کا تعلق بھی نہیں تھا. کبھی حملہ کرے گا منڈی پہ, کبھی حملہ کرے گا تمہارے سیزن پہ. میں نے اس لیے کہا نا ایک سیزن تو جمعے کا ہے, وہ ہر ہفتے کے بعد آتا ہے, ہر ہفتے کے بعد, اور ایک سیزن اور ہے جو ابھی آنے والا ہے. اس سیزن کا نام ہے رمضان المبارک. توجہ رکھنا, اس سیزن کا نام ہے رمضان المبارک. رمضان کی 2 عبادتیں ہیں خصوصی اور اضافی. ایک عبادت کا نام ہے صیام رمضان اور ایک کا نام ہے قیام رمضان. صیام رمضان کا نام ہے روزہ اور قیام رمضان کا نام ہے تراویح. یہ 2 اضافی عبادات ہیں. یہ ظالم آئے گا اور حملہ کرے گا, تمہارے روزے کو بھی برباد کر جائے گا, تمہاری تراویح کو برباد کر جائے گا, اور شیطان سے بڑا جرم کر جائے گا. میں اس لیے 12 ساتھ کہتا ہوں, اس
بات کو سمجھو، اگر کوئی آدمی شیطان کی بات مانتا ہے اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے اور اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے. جب ان کی بات مانتا ہے تو دنیا بھی نہیں ملتی اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. کیا مطلب؟ جو انسان شیطان کی بات مان کے روزہ نہیں رکھتا، وہ سمجھتا میں نے گناہ کیا، وہ سمجھتا میں نے جرم کیا، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، وہ رمضان مبارک کے بعد میں قضا کرتا ہے. لیکن جو ان کی بات مانتا ہے اتنا بڑا جرم کرتا ہے، وہ رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھتا اور ڈکائی کے ساتھ بازار میں بھی پھرتا ہے. یہ تو شیطان سے بدتر قسم کا طبقہ ہے. آپ کو تعجب ہوگا یہ وہ کیسے، میں ایک جملہ کہتا ہوں تم یاد رکھنا، آپ کو تعجب ہوگا وہ کیسے. شیطان کوشش یہ کرتا ہے تم رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھو اور یہ تم سے روزہ رکھوا کر بھی تمہارا روزہ توڑوا دے گا. کیوں؟ روزہ تو اس بات کا نام تھا صبح صادق ہو تو کھانا پینا چھوڑ دے اور غروب شمس تک نہ کھانا اور نہ ہی پینا. اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد کھایا اور پیا تب بھی روزہ نہیں ہے، اور اگر غروب شمس سے 2 منٹ پہلے کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ہے. یہ پورا دن بھوک سے مروائے گا، پورا دن پیاس سے مروائے گا، بھوکا پیاسا رکھوا لے گا اور سورج غروب ہونے میں ابھی 5 منٹ باقی ہوں گے تمہارا روزہ توڑوا دے گا. صرف حنفیت کی عداوت میں، صرف اہل سنت والجماعت کی عداوت میں رمضان کا روزہ توڑوا دے گا. اگر شیطان کی بات مان لیتے تو روزہ نہ رکھتے، چھپ چھپ کے کھاتے اور پیتے تو رہتے نا، تمہارا پیٹ تو بھر جاتا. اس خناس کی بات مانی ہے تو پورا دن بھوک اور پیاس بھی کاٹی ہے اور مغرب سے پہلے روزہ توڑ کے جرم بھی کیا. شیطان کی بات مانو اور روزہ نہ رکھو تو بعد میں ایک روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے، اور خناس کی بات مان کے روزہ توڑ دو تو بعد میں 2 مہینے کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو جرم بڑا شیطان کا نہیں ہے، جرم بڑا خناس کا ہے. تم رمضان میں دیکھ لو کچھ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، اور کچھ خناس کی بات مانتے ہیں رمضان کا روزہ رکھ کے بعد میں توڑوا دیتے ہیں. یہ خناس کی بات مانی ہے. رمضان مبارک کی رات آگئی، رات کو شیطان کہتے ہیں تراویح نہیں پڑھنی. کون 20 رکعت تراویح پڑھے گا؟ صبح ہم نے دکان پر بھی جانا ہے، یہ تراویح نہیں پڑھتا. لیکن صبح جب مولانا صاحب کہے نا تو نے بیٹا تراویح کیوں نہیں پڑھی، کہتے ہیں حضرت غلطی ہوگی آئندہ پڑھوں گا. رات کرنی پڑی، بیٹا تراویح کیوں نہیں پڑھی؟ کہا جی بس دعا فرمائے تو بڑے گناہگار ہیں. پھر یہ مسئلہ پوچھے گا کیا تراویح نہ پڑھے تو روزہ ہو جاتا ہے؟ یہ مسئلے پوچھ رہا ہے. لیکن ایک خناس کی بات ماننے والا تھا، تراویح یہ بھی نہیں پڑھتا، تراویح وہ بھی نہیں پڑھتا. فرق کیا تھا؟ اس نے تہجد کا نام تراویح رکھا اور تمہاری تراویح کو چھڑوا دیا. شیطان تراویح چھڑواتا ہے لیکن آدمی پر ملامت کا کچھ اثر ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے ربا میں نے جرم کیا، میں آئندہ سال تراویح پڑھ لوں گا. اس نے تراویح چھڑا بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ اس پر ملامت بھی نہیں ہے. یہ تراویح چھڑا کے اکڑ کے چل رہا ہے اور شیطان کی بات مان کے تراویح چھوڑ کے اکڑ کے نہیں چل رہا، وہ چھپ کے چلتا ہے. تو کتنا بڑا نقصان ہوا. خناس کی بات مانی ہے، روزہ بھی خراب کیا. خناس کی بات مانی ہے، تراویح کو بھی خراب کیا. اگر شیطان کی بات مان لیتے تو ایک روزے کا نقصان ہوتا. اس کی بات مانی ہے، روزہ توڑ دیا. تو جرم شیطان کا بھی تھا، جرم خناس کا بھی تھا نا. میں نے کہا رمضان مبارک کا سیزن آ رہا ہے، یہ خناس تیری عبادات کو برباد کرے گا، تیرا روزہ بھی تباہ کرے گا، تیری تراویح بھی تباہ کرے گا. اللہ نے توفیق عطا فرمائے. ہم نے روزہ بھی پورا رکھنا ہے، تراویح بھی توجہ رکھنا. ہم نے روزہ بھی پورا رکھنا ہے، تراویح بھی پوری رکھنی ہے. میں اس میں ایک دلیل پیش کیا کرتا ہوں اور یہ تراویح یہ دلیل فضائل اعمال کے اندر موجود ہے، مگر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. فضائل اعمال میں فضائل رمضان کی پہلی حدیث مبارک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. حدیث تو بڑی طویل ہے، میں صرف ایک جملہ نقل کرتا ہوں. حضرت سلمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنہ. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ رب جنت دیں گے. اب مہینہ دن کو بھی ہے، مہینہ رات کو بھی ہے. صرف دن کا نام مہینہ نہیں ہے، دن اور رات کو ملاؤ تو پھر پورا مہینہ بنتا ہے. کیا معلوم کہ کچھ عبادت دن کو ہے جو تم نے صبر کے ساتھ مکمل کرنی ہے، اور کوئی عبادت رات کو ہے جو تم نے صبر کے ساتھ مکمل کرنی ہے. جو انسان صبح صادق سے لے کے غروب شمس تک روزہ رکھتا ہے اس نے صبر کیا، بدلہ جنت ہے. جو 20 رکعت تراویح پڑھ کے صبر کرتا ہے بدلہ جنت ہے. لیکن جس خناس نے صبح روزہ رکھا غروب شمس سے 5 منٹ پہلے توڑ دیا، یہ بے صبرہ ہے اور بے صبری پر جنت نہیں ملا کرتی. مسجد میں گیا تھا تراویح پڑھنے کے لیے، 8 پڑھ کے دوڑا ہے، یہ بے صبرہ ہے اور بے صبری پر جنت نہیں ملا کرتی. روزہ رکھ لو تو وہ بھی پورا اور تراویح پڑھو تو رات کو وہ بھی پوری. اس نے تمہارے روزے اور تراویح دونوں کو برباد کرنا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے ہم روزہ مکمل رکھیں گے، تراویح بھی مکمل رکھیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ سیزن کا بھی خیال کرو اور منڈی کا بھی خیال کرو اور ساتھ ساتھ ماہرین کا بھی خیال کرو. میں نے ماہرین پہ بات کی تھی. ایک سوال میں نے کیا
اٹھایا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ ہم نے عبادت تو تیری کرنی ہے مگر عبادت کرے کیسے؟ فرمایا پیغمبر کو دیکھ لو، نبی دنیا سے چلے گئے، عبادت کرے کیسے؟ فرمایا میرے صحابہ کو دیکھ لو، میں جملہ کے تو توجہ رکھنا، رب نے حوالے پیغمبر کے کیا، پیغمبر نے حوالے اصحاب پیغمبر کے کیا، تو معلوم ہوا اب اگر سیزن آ رہا ہے تو سیزن میں تم کہو گے اور جی تراویح کتنی ہے، ادھر سے ایک خناس آئے گا کہتا ہے جی 8 رکعت ہے، ادھر سے سنی آئے گا کہتا ہے نہیں بھئی 8 میں 20 رکعت ہے، اچھا بھئی تو نے 8 کیوں کہا؟ اب اس کے بعد دلیل تو کوئی نہیں ہوگی، یہ غلط قسم کے نظریات پیش کرے گا، دلیل وہ پیش کرے گا جو دلیل اس کے مسلک پہ بنتی بھی نہیں ہے، بخاری کی روایت پڑھ دے گا تمہیں سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں جی بخاری کی روایت موجود ہے، ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پیغمبر کی رمضان کی عبادت کیا تھی؟ امی عائشہ کہتی ہے ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، اللہ کے پیغمبر رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، حضور پہلے 4 رکعات پڑھتے، پھر پیغمبر سلام پھیر دیتے، پھر 4 رکعات پڑھتے، پھر پیغمبر سلام پھیر دیتے، ثم یوتر بثلاث، پھر پیغمبر 3 رکعات وتر پڑھتے۔ کہ کوٹ عبد المالک کے مسلمان کیا تو چھوٹا سا سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے کہا امی عائشہ فرما رہی ہے یہ پیغمبر کے پورے سال کی عبادت ہے، 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر، تو یہ کہتا تھا وتر 1 رکعت ہے، ادھر 1 رکعت کہہ رہا تھا، امی عائشہ پورے سال کی 3 بتا رہی ہے، یا امی عائشہ کی بات مان لے یا اس خناس کی بات کو مان لے، امی عائشہ تو پورے سال کی 3 وتر بتاتی ہے، پھر تو نے 1 وتر کیوں شروع کیا؟ تجھے چاہیے تھا 3 رکعت وتر پڑھتا، امی عائشہ تو پورے سال کی بات کرتی ہے، تراویح تو پورے سال نہیں، تراویح تو صرف رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے میں اہل علم کے لیے عرض کرتا ہوں اور عوام کے لیے بھی، آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر بخاری کی حدیث پیش کرے، کہنا بھی بخاری کھول کے دیکھا، امام بخاری حدیث لاتے، کتاب التہجد کے ساتھ لاتے، تو تہجد رمضان المبارک میں غیر رمضان میں ہے، ہماری لڑائی تو تراویح کی تھی، ہماری تہجد کی نہیں تھی، امام بخاری تہجد کے ساتھ لاتے، معلوم ہوا یہ مسئلہ تہجد کا تھا، مسئلہ تراویح کا نہیں تھا، تو میں فوراً کہہ دے گا نہیں اگر امام بخاری تہجد کے ساتھ لایا ہے، امام بخاری باب فضل من قام رمضان تراویح کے ساتھ بھی لایا ہے، تو فوراً اس سے سوال کرنا امام بخاری تراویح کے ساتھ نے امی عائشہ کی 2 حدیثیں لایا ہے، پہلی حدیث تراویح کے لایا ہے اور دوسری حدیث امام بخاری وہ تہجد کی لایا ہے، وہ کون سا؟ امی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر نے 3 رات تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، چوتھی رات اللہ کے پیغمبر نہیں آئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں باہر تشریف لائے؟ پیغمبر نے فرمایا مجھے معلوم تھا تو میرے مکان کے باہر موجود ہو مگر میں کیوں نہیں آیا، انی خشیت ان تفترض علیکم، کہ تراویح تم پہ فرض نہ ہو جائے، میں نے چوتھی رات جماعت نہیں کرائی۔ اگلی حدیث امام بخاری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاتے، پیغمبر رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت تہجد پڑھتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے، میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، بخاری 13 موقف بیان نہیں کرتا، بخاری حنفی کا موقف بیان کرتے، ہمارا موقف یہ تھا رمضان میں تراویح بھی پڑھنی ہے، رمضان میں تہجد بھی پڑھنا ہے۔ حضرت امام بخاری امی عائشہ کی حدیث کو پہلے تہجد کے ساتھ لائے ہیں، یہ بتانے کے لیے امی عائشہ کی حدیث تہجد والی ہے، پھر امام بخاری تراویح کے ساتھ پہلے حدیث تراویح کی لائے ہیں، پھر تہجد کی لائے ہیں، یہ بتانے کے لیے رمضان میں تراویح بھی ہے تہجد بھی ہے، تراویح بھی ہے تہجد ہے۔ امام بخاری کا کھول کر تو دیکھے، حضرت امام بخاری پہلے عمر بن خطاب سے لائے، تراویح لائے، تہجد لائے، پھر حضرت امی عائشہ سے لائے، پھر تراویح لائے، پھر بعد میں تہجد لائے، تو اللہ کے پیغمبر نے حوالے کن کے کیا؟ بولیے نا کن کے حوالے کیا؟ تو یا بات نبی کی یا نبی کے؟ یہ کہتے نہیں، یہ کہتے نہیں، یہ کام ہم سے نہ کرو، کیوں؟ چور ہے نا، پیغمبر کی حدیث کے پہرے دار کون ہے؟ بولیے نا کون ہے؟ اور چور ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ پہرے دار کی آنکھ سے میں چھپ کر اندر داخل ہوں، پوری کوشش کرتا ہے، چور کو پتہ ہے اگر مجھے پہرے دار نے دیکھا تو میں چوری، بولیے نا، چور کو پتہ ہے اگر پہرے دار نے دیکھا تو میں چوری، وہ پہرے دار سے دائیں بائیں جاتا ہے۔ ہاں اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل تو کرنا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا نا میری سنت پہ تم نے عمل کیسے کرنا ہے، یہ روایت موجود ہے، میں لمبی روایت عرض نہیں کرتا، نہ اس کا مقصود میرا بیان کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پہلی امت میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا جو
قرآن کا نام لے وہ جنت میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا جو حدیث کا نام لے وہ جنت میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا قرآن و حدیث کی بات کرے تو جنت میں جائے گا، فرمایا ما انا علیہ ہے، جو بات میری کرے وہ اصحابی اور میرے صحابہ سے پوچھ کے کرے، میرے صحابہ سے پوچھ کے، سنت میری ہو مگر میرے صحابہ سے پوچھ کے، اس لیے ہم کہتے ہیں تراویح سنت پیغمبر کی ہے، پوچھو کن سے، بولیے نا، تراویح سنت پیغمبر کی ہے، پوچھو کن سے، صحابہ سے۔ میں تراویح کے مسئلے پہ بالکل تھوڑی سی بات کروں گا، اکثر میں نے اپنا عنوان عبادت کا مکمل کرنا ہے، یہ سب اسی کے مقدمات اور تمہیدات میں سے ہیں۔ میں نے کیا کیا، تراویح سنت کس کی ہے، بولیے نا، پیغمبر کی، تراویح سنت کس کی ہے؟ تو ہمارے یہاں بس بعد ہم بعض جملے وہ بول دیتے ہیں کہ جس جملے پہ ہم پھنس جاتے ہیں اور غیر مقلد جملہ ایسا بولتا ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا چلاکی کھیل لیا، ہم سے تراویح، ہم کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کی ہے، ان سے پوچھو جی تراویح، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی ہے، لوگ کہتے ہیں بات اس کی معقول ہے، وہ نبی کی بات کرتے ہیں، عمر بن خطاب کی بات کرتے ہو، نہیں نہیں خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ بات مت کہو، تراویح سنت ہے، کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، توجہ رکھنا، میں تراویح پر تھوڑی سی اصولی بات کرتا ہوں، تراویح سنت ہے پیغمبر کی، کس نے فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، رب نے تم پہ رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے، میں نے تراویح کو سنت قرار دے دیا۔ اس سے دو باتیں ثابت ہو گئی، نمبر ایک رمضان کا روزہ فرض ہے، نمبر دو رمضان کی تراویح سنت ہے، اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ غیر مقلد سے ہونا فرض واجب سنت کیا کہتے ہیں فقہا کی بنائی باتیں ہیں، مگر تو عقل کے اندھے اور آنکھوں کے بھی اندھے، فقہا کی بنائی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں روزہ فرض ہے، تراویح سنت ہے، یہ فقہا کی باتیں نہیں پیغمبر کی باتیں ہیں۔ نبی فرض اور سنت میں فرق کرتا ہے، فقہا نے بھی فرق کر لیا ہے، نبی فرق نہ کرتے تو فقہا بھی فرق نہ کرتے۔ تراویح سنت ہے، پیغمبر نے فرما دیا، ہم نے تراویح با جماعت پڑھی ہے، کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے، امی عائشہ کی روایت ہے، ابو ذر غفاری کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر آئے 23 رمضان کی رات کو پیغمبر نے تراویح پڑھائی، پھر حضور نے 25 رمضان کی رات کو تراویح پڑھائی ہے، پھر 27ویں کی رات کو پیغمبر نے تراویح پڑھائی ہے۔ ہم نے کہا تراویح سنت ہے، پیغمبر نے فرما دیا، تراویح با جماعت ہے، پیغمبر نے پڑھائی ہے۔ نمبر 3 تراویح 20 رکعت ہے، اللہ کے پیغمبر کا عمل ہے۔ تاریخ جرجان میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فصلی الناس وفی روایت فصلی بالناس، پیغمبر رمضان مبارک کی رات کو باہر تشریف لائے، پیغمبر نے صحابہ کو تراویح پڑھائی، 24 رکعت واوتر بثلاثۃ، پیغمبر نے 24 رکعت پڑھائی، 4 رکعت فرض اور 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ پیغمبر کے چچا کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ خود روایت نقل کرتے ہیں، اور کتاب کا نام مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کا استاذ کہتا ہے ابن عباس نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی شہر رمضان 20 رکعت والوتر وفی روایت یوتر بثلاث، اللہ کے پیغمبر رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا تراویح سنت ہے، پیغمبر نے فرما دیا، تراویح با جماعت ہے، پیغمبر نے پڑھی ہے، اور تراویح پیغمبر کی 20 رکعت ہے، اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے۔ اختلاف کیا تھا کہ تراویح پیغمبر نے جماعت 3 رات کرائی ہے، عمر بن خطاب نے پورا مہینہ کرائی ہے، تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ عمر بن خطاب نے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیا، میں کہتا ہوں نہیں، پیغمبر کے طریقے کو چھوڑا نہیں ہے، پیغمبر نے 3 رات جماعت کرائی، جو 3 رات صحابہ پیغمبر موجود تھے، حضور باہر تشریف نہیں لائے، حضرت رات کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا انی خشیت ان تفترض علیکم، اگر میں 4تھی رات جماعت کراتا اور پورا مہینہ اہتمام کرا دیتا تراویح تم پہ فرض ہو جاتی۔ عمر بن خطاب سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ نے پورا مہینہ جماعت تراویح کی کیوں کرائی ہے؟ نبی کیوں نہیں کراتا تاکہ امت میں فرض نہ ہو جائے؟ عمر بن خطاب اس لیے کراتا ہے تاکہ پیغمبر کی سنت پورا مہینہ چلتی رہے، تاکہ پیغمبر کی سنت پورا مہینہ چلتی رہے۔ تو نبی نے پورا مہینہ جماعت کیوں نہیں کری؟ تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پورا مہینہ کیوں کراتا ہے؟ پیغمبر کی سنت چلتی رہے۔ اب توجہ رکھنا، میں خلاصہ تک بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے پہلا اشکال اٹھایا تھا عبادت کس کی کرنی ہے؟
بولیے کس کی کرنی ہے؟ لیکن اللہ کو دیکھا اور سنا نہیں تو رب نے واسطہ بنا دیا پیغمبر کی ذات کو. پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو پیغمبر نے حوالے کر دیا صحابہ پیغمبر کے. میں اس لیے کہتا ہوں عبادت کا معنی یاد رکھ لو. اگر عبادت کا معنی ذہن نشین ہوگا تو کوئی چور چوری نہیں کر سکتا, کوئی آدمی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں عبادت کا معنی یہ ہے حکم اللہ کا ہو, طریقہ پیغمبر کا ہو, نقل کرنے والا پیغمبر کا صحابی ہو, رب کا حکم نہ ہو عبادت نہیں بنتی, پیغمبر کا طریقہ نہ ہو عبادت نہیں بنتی, صحابی نقل نہ کرے عبادت نہیں بنتی. اس لیے ہم نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. رب کہتے ہیں میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نماز پڑھنی ہے پھر میں حکم میرا ہے, روزہ رکھنا ہے پھر میں حکم میرا ہے, تم نے زکات دینی ہے حکم میرا ہے, تم نے قرآن پڑھنا ہے حکم میرا ہے, تم نے جہاد کرنا ہے حکم میرا ہے, تم نے حج کرنا ہے حکم میرا ہے. اللہ حکم تو تیرا ہے, ہم پڑھے کیسے, اللہ رکعتیں کتنی ہو, اللہ طواف کیسے کرے, اللہ جہاد کیسے کرے, ہمیں تو معلوم نہیں ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرا پیغمبر نمونہ ہے. نماز میری, طریقہ پیغمبر کا, روزہ میرا, طریقہ پیغمبر کا, حج میرا, طریقہ پیغمبر کا, جہاد میرا, طریقہ پیغمبر کا. اللہ پیغمبر کا طریقہ کون بتائے گا؟ رب نے قرآن میں اعلان کر دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ. فرمایا طریقہ کن کا ہوگا؟ میرے پیغمبر کا. اللہ نقل کون کرے گا؟ فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ نقل کریں گے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرے پیغمبر عبادت تو تو نے کرنی ہے, عبادت تو مجھ سے لے لو, طریقہ پیغمبر سے لے لو, نقل کرنے والے صحابہ ہو. لیکن تو کو تب مالے کے مسلمانوں رب کعبہ کی قسم اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے عبادت تب بنتی ہے جب حکم میرے اللہ کا ہو, عبادت تب بنتی ہے جب طریقہ میرے پیغمبر کا ہو, عبادت تب بنتی ہے جب نقل پیغمبر کا صحابی. باتیں نشین ہوگی, عبادت کا معنی یاد رکھ لو گے, بولتے نہیں. میں نے کہا میں 1 گھنٹے کی تقریر کروں تو بعد میں 1 منٹ میں یاد بھی کراتا ہوں تاکہ یاد تو رہ جائے نا. اگر صبح تمہیں پورے بیان یاد ہو تو تمہیں کیسٹ میں مل جائے گا, اس کو سن لو. میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں, میں خود نمائی کے لیے نہیں کہتا. میری کیسٹوں کے فوائد کتنے ہیں وہ میرے رابطے ہیں. مجھے قصور سے ساتھیوں کا فون آیا, کہا جی ہم نے مسجد کے امام کو فارغ کر دیا. کیوں فارغ کیا؟ انہوں نے کہا جی مولانا گھمن کی کیسٹ سنی, کہتے تھے مماتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم نے کہا مولوی صاحب چھٹی کرو. پیدا ہوا نا, اٹک سے مجھے فون آیا, ساتھ نے کہا جی ہم نے مولوی کو فارغ کر دیا. کیوں؟ انہوں نے کہا جی قابل حق دیکھا, دیکھو فتویٰ ہے. سوال کیا مولانا صاحب آپ مماتی ہیں حیاتی؟ کہتے جی میں مماتی ہوں. انہوں نے کہا جی ہم بے ادبی تو نہیں کرتے, صبح آپ جہاں تشریف لے جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو سامان کے ساتھ وہاں کر چھوڑائیں گے, جو بقایا جاتا ہے وصول کر لو. کہتے نہیں میں وہ مماتی ہوں, یہ تم سمجھو. انہوں نے کہا ہمارے یہاں مماتی کچھ میں نہیں ہوتی, مماتی مماتی ہوتا ہے. آپ مہربانی پر میں مسجد کو چھوڑو. مسجد سے نکال دیا. پھر مجھے مولوی نجم الدین نے وہاں سے فون کیا اٹک سے, کہتے جو ہمیں کہتے ہم سے مناظرہ کرو. میں نے کہا تو نے کیا کہا؟ کہتے جی میں نے کہا لکھ کر دو. میں نے کہا یہ نہیں کہنا, یہ گر آپ بھی یاد رکھ لو. ان گروں کو یاد رکھو گے نا گر, تو تم کبھی پریشان نہیں ہوگے. میں نے کہا تم نے یہ نہیں کہنا. انہیں کو بھی ہم نے قافلہ حق میں فتویٰ دیکھا, ہمیں ان سے عقیدت ہے, ہم نے فتوے بھی عمل کر لیا. مناظرہ کرنا ہے تو ان سے کرو, ہم نے تمہیں رہنے نہیں دینا. نہیں سمجھے, ہم تو فتوے کے پابند ہیں نا بھائی, ہم تو مناظر نہیں ہیں. میں نے کہا بھی آپ مناظر نہیں ہو, تم کیا تو ہم اپنے اکابر, اپنے علماء, اپنے بزرگوں, میں کوئی فتویٰ اپنا نقل نہیں کرتا, اپنے اکابر کے بیان کرتا ہوں. بھائی کیا تو ہم نے اکابر کا فتویٰ تھا تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. باقی رہ گیا مناظرہ, یہ ہمارا کام نہیں, ہمارے مناظرین سے رابطہ کرو. وہ ہم سے رابطہ انشاءاللہ سننا انشاءاللہ نہیں کریں گے. آپ بے فکر ہو کے اپنے کام میں لگے رہو. میں نے اس لیے گزارش کی, کینیڈا سے ایک ساتھی کا فون آیا, کہتے ہیں ذاکر نائک پہ ہم نے گفتگو سنی ہے اور اس سیدھی کا نتیجہ نکلا, ہم نے ذاکر نائک سے توبہ کر کے لائن کی اختیار کر لیا ہے. میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ سر میں تو آپ سنیں گے نہیں سنیں گے, آپ کا مسئلہ ہے, لیکن ایک خلاصہ یاد رکھ لو, اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا؟ بولیے نا کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کا معنی کیا؟ حکم. بولیے نا حکم, بلند آواز سے نا حکم, طریقہ. بولیے نا طریقہ, اور نقل کون کرے؟ مسئلہ تو ہے. آپ جو کہتے ہیں یہ صحابہ نہیں, سمجھو چور ہے. یہ کون ہے؟ باتیں نشین ہوگی. کہتے نہیں صحابہ نہیں,
صحابہ نے تراویح 20 کہتے ہیں صحابہ نہیں تو سمجھو کون ہے یہ ولی ہے نا کون ہے صحابہ 2 ہاتھ سے صحابہ کہتے ہیں نہیں سمجھو یہ کون ہے اور جمعے کے دن کی اذانیں 2 ہیں بھئی صحابہ کہتے ہیں صحابہ نہیں کیا سمجھو یہ کون ہے تم نے کہنا بھئی 3 طلاق دو تو 3 ہے کہے گا یہ نہیں آپ کو جو صحابہ کہتے ہیں صحابہ نہیں سمجھو یہ کون ہے میں نے اس لیے کہا کہ جب ملے تو وہ کون جا رہا ہے بولیے نا کون جا رہا ہے وہ کی عادت ہے وہ پہلے دار سے چھپ چھپ کے دوڑتا ہے ہم نے اس لیے کہا عبادت تب بنتی ہے حکم کس کا ہو اللہ کا طریقہ کس کا ہو پیغمبر کا تو نقل کون کرے بولیے نقل کون کرے تب عبادت بنتی ہے ورنہ عبادت بنتی ہی نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حکم پیغمبر کے طریقے اور صحابہ کے نقل کرتا عبادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں آپ یہ فرمائیں کہ رفع الیدین منسوخ کی دلیل دے کون سی طریق برائے مہربانی طریق بتا دے اسے کہتے ہیں غیر مقلدین کا دجل کذب فراڈ اور دھوکہ اسے کہتے ہیں دجل غیر مقلدین کی عادت یہ ہے ایسی باتوں میں الجھائیں گے کہ جو باتیں بنتی نہیں ہیں مجھے نوجوان نے فون کیا کہ جی غیر مقلد کہہ رہے ہیں آپ ایک حدیث دکھا دو نبی پاک نے حکم دیا رفع الیدین نہ کرو ہم چھوڑ دیں گے میں نے کہا بھی چھوڑنا بعد میں کرنا پہلے مجھے کو ایک حدیث دکھا دو نبی پاک فرمایا رفع الیدین کرو ہم شروع کر دیں گے کہتے ہیں حضور کا حکم تو نہیں ہے میں نے کہا پھر ہم سے بنا کی حدیث کو مانگتے ہو بات سمجھے نسخ کی تاریخیں نہیں ہوتی یہ میرا چیلنج ہے نسخ کی تاریخیں صحابہ فرماتے ہیں منسوخ تھا منسوخ ہے متروک تھا متروک ہے مجھے کہتے ہیں متروک تھا تو متروک ہے نبی کا عمل ایک پہلے کرنا دوسرا بعد میں کرنا دلیل ہوتی ہے کہ پہلا عمل منسوخ ہو گیا اس کے لیے تعین کی ضرورت نہیں ہوتی ہم سے یہ پوچھو کس کتاب میں ہے کہ چھوڑ دیا تھا وہ کتاب تو میں بتاتا ہوں اس میں ہے لیکن یہ طریقے کون سی ہے یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے بات کرتے ہیں جیسے مماتی کہتے ہیں تم کہتے ہیں نبی پاک کی روح قبر میں لوٹ آئی ہے تم بتاؤ کہ وفات کے کتنے منٹ بعد لوٹی تھی اچھا ہم کہتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو روح آئی تھی نا بتاؤ 4 مہینے کتنے سیکنڈ پر آئی تھی تیری روح آئی تجھے نہیں پتا تو نبی کی کا کوئی ہم سے کیا پوچھتا ہے عجیب بات یہ ہے اللہ فرماتے ہیں زندہ مانو کیفیت میں بحث ہے بولی ہو نا زندہ مانو کیفیت میں بحث تم نے نہیں کرنی یہ کہ اگر زندہ نہیں مانتا کیفیت میں بحث کرتا ہوں زندہ نہیں مانتا کیفیت میں اس سوال کی وضاحت کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک فرقہ حق پر ہوگا آپ کہتے ہیں سب مقلد حق پر ہیں مقلدین کے 4 فرقے اب کون سی بات درست ہے یہ بھی دجل ہے مقلدین کے 4 فرقے نہیں ہیں 4 مذاہب ہیں فرقہ واریت کسے کہتے ہیں ایسے مسائل پر اختلاف ہو کہ جن پر اتفاق ممکن نہ ہو اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں 4 مذاہب اور ہوتے ہیں 4 فرقے اور ہوتے ہیں تو یہ 4 فرقے نہیں ہیں بلکہ ایک فرقے کے 4 مذہب ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی ایک تھے یا 2 تھے صحابہ کا نبی ایک تھا نا لیکن صحابہ میں ایک مسئلے میں 2 گروہ ہوتے اور یہ بخاری کے اندر موجود ہے کس میں موجود ہے بخاری میں کتاب التیمم کی دوسری حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں 2 صحابی جا رہے ہیں جنگل میں پانی نہیں ملا تیمم کیا نماز پڑھ لی ابھی وقت نہیں گزرا پانی مل گیا اختلاف ہو گیا ایک صحابی کہتا ہے کہ جب پانی نہ ملے تیمم کرو پانی نہیں ملا تیمم کر لیا نماز ہوگی میں دوبارہ نہیں پڑھتا دوسرا کہتا ہے کہ نماز کا وقت باقی ہے پانی مل گیا تو تیمم نماز پڑھیں گے ایک نے نماز کو لٹا لیا ایک نے نہیں لٹایا تو مذہب کتنے ہو گئے فرقے تو 2 نہیں تھے نا مذہب کتنے ہو گئے 2 اللہ کے نبی کے پاس آئے اللہ کا شکر ہے اس وقت غیر مقلد موجود نہیں تھے اگر یہ خناس اس وقت موجود ہوتے تو انہیں کہا نہیں صحابہ میں اختلاف ہو گیا اللہ اکبر نبی کا دین ہے 2 کیسے ہو گئے تو صحابہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز لٹا کے 2 نمازیں پڑھی ہیں اللہ تجھے 2 اجر دے گا اور جس نے نماز نہیں لٹائی فقط اصبت السنہ اصل مسئلہ تیرا ہی ہے اصل مسئلہ تیرا ہی ہے تو یہ 4 فرقے نہیں ہیں 4 مذاہب ہیں مذہب اور فرقے کا جس کو فرق سمجھنا ہے اسے غیر مقلد کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ 8 تراویح سے تراویح خراب ہوتی ہے آپ اس کی دلیل نے کوئی ایک حدیث 20 تراویح کی پیش کریں میں نے ایک نہیں میں نے 2 پڑھی 2 پڑھی ہیں ایک پڑھی حضرت جابر بن عبداللہ کی الگ ہے عبداللہ بن عباس کی الگ ہے میں نے 20 پہ 2 پڑھی ہیں ایک نہیں پڑھی تم نے ایک مانگی ہم نے 2 دی ہیں یہ تمہاری منہ مونگی موت ہے جسے کہتے ہیں منہ مونگی موت مولانا صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا خطیب جمعہ کی تقریر کے بعد کہتا ہے کہ آپ حضرات ہے تشکیل عطا فرمائیں برائے جی سنت ادا فرمائیں برائے میں فرمائیں کہ اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دے
جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو خطیب کہتا ہے، یہ ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں، دلیل کی باتیں نہیں ہوتی۔ آج خطیب کہتا ہے جس کی جیب میں موبائل ہے اپنے بند کر لو، وہ جو قرآن میں ہے۔ جب موبائل نہیں تھا تو قرآن میں نہیں تھا، موبائل تھے ہی۔ اب چونکہ موبائل لوگ لے کر آتے ہیں تو خطیب کو کہنا پڑتا ہے۔ یہ خطیب نہیں کہتا، میں نے مدینہ منورہ میں خطیب مدینہ سے سنا ہے، وہ وہاں رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، کہتا ہے اس میں ساز ہیں، گانے ہیں، اللہ کے گھر ہے، تو خیال کرو، اپنے موبائل بند کیا کرو۔ جس دور میں پیغمبر تھے اس دور میں سنت چھوڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب چونکہ سنتیں چھوڑ کر دوڑتے ہیں تو خطیب کو کہنا پڑتا ہے کہ سنتیں پڑھو تاکہ پتہ چل جائے ہمارے ہیں ان کے، یہ فرق ہے۔ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقلد ہوں گے یا کہ غیر مقلد؟ اگر مقلد ہوں گے تو کس امام کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نماز محمدی پڑھائیں گے یا حنفی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مجتہد ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مجتہد کے بارے میں پوچھنا کس کا مقلد ہوگا؟ یہ غیر مقلد ہی کریں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقائد پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتحاد اہل سنت والجماعت کا لٹریچر، اتحاد کے مناظرے، اتحاد کی قسطیں، یہ اگر یہاں موجود ہوئی، میری آپ اللہ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو گھر گھر تک پہنچاؤ گے نا انشاءاللہ۔ مجھے کئی بار تو احباب کہتا جی فلاں علاقے میں اب نام نہیں لیتا، وہ جی فلاں مولوی کی سیڑھی چل لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی ہماری بھی سیڑھیاں ہیں، آپ یہاں لگاؤ اور دیکھو، آپ کے لوگ بھی متاثر ہوں گے، دلائل ہمارے بھی تو سناؤ نا۔ ان دنوں میں لاہور میں بڑا اچھا کام کیا ہمارے ساتھی تبلیغی جماعت کے ہیں، یہ ماشاءاللہ منجے ہوئے لوگ ہیں، جو کام کرتے ہیں بڑا زبردست کرتے ہیں۔ گوہاٹی کا مسجد میں جلسہ تھا، اس نے وہاں پر گالیاں دینی شروع کی۔ تبلیغی ساتھی کو پتہ چلا، ہماری جو اتحاد ریسرچ سینٹر ہے نفیس لائبریری اشرے میں گیا، ان سے کہا جی حل بتاؤ، تم نے کہا گوہاٹی کی تقریر لے جاؤ، اندر وہ تقریر کر رہا ہے، باہر اس کی سیڑھی چل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ سے پوچھو یہ تو گالیاں تمہیں گالیاں دے رہا ہے، اگر ہمیں دیکھیے ایک آدمی کا پیشہ ہی گالیاں دینا ہے، جو پیسے دے گالیاں دلوا لے، تو اس کی بات کے کیا سوال؟ ڈاکٹر ذاکر نائک متعلق کچھ مختصر بیان کر دیں کیونکہ لوگ آج کل اس سے بڑے متاثر ہیں۔ ذاکر نائک کے بارے میں خلاصہ یاد رکھ لیں، یہ مفتی اور عالم دین نہیں ہے، اس لیے ذاکر نائک کی باتوں کو سنیں، مزے لینے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن عمل کرنے کے لیے نہ سنیں۔ بعض باتیں تلذذ کے لیے ہوتی ہیں، ان کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ذاکر نائک صاحب اکثر مسئلے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو مسئلے 100% غلط ہوتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ مسائل عرض کرتا ہوں، بار بار اس پر مستقل میں نے گزارش کی تھی، تحقیق جاری ہے۔ ذاکر نائک کی کتاب کوئی ایک بھی مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، صرف اس کے خطبات ہیں، خطبات چھپ کر آئے ہیں۔ اسلام اور سائنس وہی ہے، اسلام حقوق الاسلام وہی ہے، خطبات ذاکر نائک وہی ہے، نام بدل بدل کے خطبات چھپ رہے ہیں، خود یہ صاحب قلم اور مصنف نہیں ہے۔ اب اس کی کیسٹ سن کے مسائل نکالنے پڑتے ہیں۔ ذاکر نائک سے مسئلہ پوچھا کہ مچھلی کا کھانا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، کچھوے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ذاکر نائک سے کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے قرآن میں لحم طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، یہ آیت کلیئر کٹ ہے کہ گوشت فریش ہو، خواہ مچھلی کا ہو خواہ کچھوے کا ہو۔ یہ آروائی کا ذاکر نائک کی آج بھی موجود ہے، اٹھا کر سامنے، یہ ذاکر نائک کے علوم و افکار ہے۔ اور ذاکر نائک سب سے بڑی بات یہ ہے عالمی سطح پہ موجود امریکن ایجنڈے کی بات کرتا ہے، یہودی ایجنڈے۔ آپ کو وہ کیسے؟ ذاکر نائک سے مسئلہ پوچھا کہ جہاد قاضی ہے، کب ہوگا؟ اگلی تعبیر سنو، کب ہوگا؟ ذاکر نائک نے کہا جہاد اس وقت ہے جب خلیفۃ المسلمین اجازت دے، اور خلیفہ سے مراد پورے عالم اسلام کا ایک خلیفہ ہو۔ جب تک ایک خلیفہ نہیں آتا اس وقت تک جہاد نہیں ہے۔ امریکہ تو یہی چاہتا ہے، امریکہ تو یہی چاہتا ہے ایک آدمی نماز کے روزے کی باتیں کرتا رہے اور ایک مسئلہ اٹھا کر مسلمان کو ٹھنڈا کر دے۔ یہ امریکہ کی عین منشا کے مطابق بات ہے، اس لیے ان کی ویب سائٹ بھی چلتی ہے، کوئی اس کو جام نہیں کرتا، اس کے طرف پر اسٹیشنوں میں بیان ہوتے ہیں، کوئی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی انقلابی تقریروں سے کوئی آدمی کفر کے خلاف میدان کے اندر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ جو عقیدے کے مریض ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما، اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔